واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اللہ عز و جل کی لعنت ہو۔ واقعہ فقیر صادق حضرت ابن الجلا رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ فقیر صادق کسے کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر صادق وہ ہے جو کسی بھی چیز کو لے تو اپنے لیے نہ لے بلکہ غیروں کے لیے لے۔ حضرت ابن الجلا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے دین اسلام کی ضرورت کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی دولت کو جمع نہ کرتا۔ واقعہ 10 خصلتیں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن سور الفہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسحور کر دیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میری 10 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ عز و جل کے پاس محفوظ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کرنے والا میں چوتھا شخص ہوں۔ نمبر 2، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے میرے نکاح میں آئیں۔ نمبر 3، میں زمانہ جاہلیہ سے آج تک کبھی گانے بجانے کی محفل میں شریک نہیں ہوا۔ نمبر 4، زمانہ جاہلیت سے آج تک میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی۔ نمبر 5، زمانہ جاہلیت سے آج تک میں کبھی لہو لعب میں مشغول نہیں ہوا۔ نمبر 6، زمانہ جاہلیت سے آج تک میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ نمبر 7، زمانہ جاہلیت سے آج تک میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ نمبر 8، قبول اسلام کے بعد میں نے ہر جمعے کو اللہ عز و جل کی راہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ نمبر 9، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مطابق قرآن مجید کو جمع کیا۔ نمبر 10، میں نے جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی اس وقت سے میں نے کبھی اپنا دایاں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ واقعہ شرم و حیا شرم و حیا شرافت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے اور اسی میں شخص کے کردار کی سب سے بڑی خوبی اس کی حیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ عز و جل نے میرے اندر 2 ایسی عادتیں ڈال دی ہیں جن کو اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 عادتیں کون سی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بردباری اور حیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حیا تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں کیوں نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کروں جبکہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا یہ عالم تھا کہ گھر کا دروازہ بند ہوتا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کپڑے اتار کر نہ نہاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں طریق گھر میں بھی نہاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حیا سے شرم کھاتا رہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر ہوتے اور دروازہ بند ہوتا پھر بھی اپنے جسم مبارک سے کپڑا نہ ہٹاتے تھے۔ حیا ان کی پشت سیدھی کرنے سے بھی منع تھی۔
حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور خود اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر بات چیت کی اور واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی طرح لیٹے رہے یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بات چیت کر کے واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنی چادر سنبھالو۔ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کچھ دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر لیٹے رہے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری چادر بھی مجھے واپس لوٹا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمیلے ہیں اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اس حالت میں رہا تو وہ اپنی بات مجھ سے بیان نہ کر سکیں گے اور میں ایسے شخص سے شرم کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور وہ بھی حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اور پھر اپنے دونوں زانوں کو ڈھانپ لیا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جب کچھ دیر بعد یہ تینوں حضرات واپس چلے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب میرے والد اور ان کے ساتھی تشریف لائے تو آپ نے نہ ہی مجھے ہٹنے کا حکم دیا اور نہ ہی اپنے زانوں ڈھانپنے کا۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ہٹنے کا حکم دیا اور اپنے زانوں بھی ڈھانپ لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک فرشتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے اور تم میرے قریب ہوتی تو وہ مجھ سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ مشکوہ شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے
اور میں ان کے نزدیک تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت دے دی اور وہ بھی اندر تشریف لائے۔ ابھی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لائے کچھ دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا اور مجھے کہا کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں۔ پھر حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کچھ دیر بعد جب یہ تینوں حضرات واپس چلے گئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب میرے والد محترم اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدستور لیٹے رہے، نہ ہی اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا اور نہ ہی مجھے ہٹنے کے لیے کہا۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ہٹا دیا اور خود اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں آرام فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی مگر خود اسی حالت میں لیٹے رہے۔ پھر کچھ دیر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اندر آنے کی اجازت دے دی مگر خود اسی حالت میں لیٹے رہے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیا۔ جب تینوں حضرات چلے گئے تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے اور نہ ہی اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلیوں کو بھی ڈھانپ لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ واقعہ کشف و کرامت۔ ہاتھ گل سڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام جاہا غفاری تھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصا مبارک چھین کر اسے توڑ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حلیم الطبع کی وجہ سے اس شخص کو کچھ نہ کہا، لیکن اللہ عز و جل کا قہر اس شخص پر نازل ہوا اور اس کا وہ ہاتھ جس سے اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصا چھینا تھا، وہ ہاتھ آہستہ آہستہ گل سڑ گیا اور 1 سال بعد وہ شخص بھی مر گیا۔ واقعہ تلوار اپنی گردنوں پر رکھ لو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلوائیوں کو دیکھا کہ وہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، 3 آدمیوں کے علاوہ وہ کسی کا قتل جائز نہیں، ایک زانی، دوسرا مرتد اور تیسرا قاتل بغیر حق کا۔ کیا تم مجھے ان تینوں جرائم میں سے کسی جرم کا مرتکب پاتے ہو؟ یا دیکھو، اگر تم نے مجھے قتل کر ڈالا تو تم نے تلوار کو اپنی گردنوں پر رکھ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ تم میں سے اختلاف کو ختم نہ کرے گا۔
چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان حرف بحرف ثابت ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چلانے والے سودان بن عمران کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے قتل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے تلوار چھیننے والے کو ایک اور غلام نے قتل کیا۔ محمد بن ابی بکر کو مصر میں قتل کیا گیا۔ بشیر بن کنانہ شامی فوج کے ہاتھوں مارا گیا۔ عمر بن الحمق کو بھی شامی فوج نے قتل کیا۔ گستاخی کی سزا۔ حضرت ابو فلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک ملک میں موجود تھا۔ میں نے ایک شخص کو بآواز بلند صدقہ لگاتے دیکھا کہ میں جہنمی ہوں۔ میں اس شخص کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے، اور وہ دونوں آنکھوں سے اندھا تھا، اور زمین پر چہرے کے بال اوندھے گرا ہوا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیسا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میرے حال کے متعلق مت پوچھو، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے نزدیک پہنچا تو ان کی زوجہ نے مجھے ڈانٹ پلائی، جس پر میں نے انہیں تھپڑ مار دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس حرکت پر فرمایا، اے بدبخت، اللہ عز و جل تیرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دے اور تیری دونوں آنکھیں اندھے کر دے اور تجھے جہنم میں ڈال دے۔ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سن کر کانپ اٹھا اور میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں پوری ہوئیں اور میرے دونوں ہاتھ پاؤں کٹ گئے اور میری آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ان کی بات کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا، تو میں اپنی اس حرکت پر پچھتاتا ہوں اور اسی وجہ سے اپنے جہنمی ہونے کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ واقعہ دلوں کے حالات۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب طبقات میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے راہ چلتے ایک اجنبی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھا۔ جب وہ شخص حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت کم غصے میں آتے تھے، جلالی لہجے میں فرمایا، تم لوگ ایسی حالت میں میرے پاس آ رہے ہو جو کہ میں تمہاری آنکھوں میں زنا کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اسی شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے معلوم ہوا کہ میری آنکھوں میں زنا کے آثار ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے ایسی فراست عطا فرمائی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کے حالات جان لیتا ہوں۔ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر روزہ افطار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بلوائیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی بند کر دیا، تو اس دوران میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تو میں پانی کا کچھ انتظام کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالموں نے تیرا پانی بند کر دیا اور تو پیاس سے بے قرار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
دریچی سے ایک ڈول میری جانب لٹکایا جو کہ نہایت شیریں اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس پانی کو پیا اور سیراب ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہو تو میں ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری مدد فرماؤں، یا پھر تم چاہو تو روزہ میرے پاس آ کر افطار کرو۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ افطار کرنا میں اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔ اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈول سے میں نے جو پانی پیا اس کی ٹھنڈک میں اب بھی اپنی چھاتی پر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر واپس آ گیا، اور اسی شام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روزے سے تھے۔ واقعہ جائے مدفن سے آگاہ کرنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اس حصے میں تشریف لے گئے جو حشق و کعب کہلاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا، عنقریب یہاں ایک مرد صالح کو دفن کیا جائے گا۔ حشق و کعب جنت البقیع کی ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دفن نہ تھا، اور یہ جگہ قبرستان سے ہٹ کر تھی۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت فسادات کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس نہ لے جایا جا سکا، اور جلدی میں جنت البقیع کی اسی جگہ جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرد صالح کے دفن ہونے کی پیش گوئی کی تھی، جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حشق و کعب میں دفن کیا گیا، اس وقت تک وہاں کوئی اور قبر موجود نہ تھی۔ واقعہ بوقت شہادت غیبی ندا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت غیب سے بآواز بلند ندا کی گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راحت اور خوشبو کی بشارت ہو، ناراض نہ ہونے والے رب کی ملاقات کی خوشخبری ہو، اللہ کے زعفران اور رضوان کی بشارت ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ نداثانی تو ارد گرد دیکھا شروع کر دیا، لیکن مجھے کوئی نظر نہ آتا تھا جبکہ یہ ندا بار بار بلند کی جا رہی تھی۔ واقعہ فرشتوں کی جنازہ میں شرکت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو بلوائیوں کی حالت بازی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسم مبارک 3 دن تک بغیر کفن کے پڑا رہا۔ 3 دن بعد چند جانثار نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر رات کے اندھیرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے داخل ہو کر جسم مبارک کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور جنت البقیع میں لے گئے۔ اس وقت بعد انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہی جنت البقیع میں قبر مبارک کھودی۔ جس وقت یہ لوگ جنت البقیع میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے سواروں کی ایک جماعت دیکھی، یہ لوگ گھبرا گئے اور جنازہ چھوڑ کر بھاگنے کا ارادہ کیا تو سواروں کے سردار نے کہا، تم لوگ ہم سے نہ ڈرو، ہم تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ سوار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اور تدفین تک وہیں موجود رہے۔ جن لوگوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی وہ لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ سواروں کا وہ لشکر ملائکہ کا تھا۔ واقعہ بعد از شہادت کرامت۔
روایات میں آتا ہے کہ حجاج کرام کا ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچا اور یہ قافلہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کی زیارت اور فاتح خوانی کے لیے جنت البقیع حاضر ہوا۔ حجاج کرام کی اس جماعت میں ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ جب حجاج کا گروہ مزار پاک پر حاضر ہوا تو یہ شخص جنت البقیع سے باہر ہی رک گیا اور کہا کہ میں مزار پاک پر نہیں جاؤں گا۔ حجاج کرام کا یہ قافلہ جب زیارت کے بعد اپنے وطن واپس روانہ ہوا تو راستے میں ایک خونخوار درندے نے اس شخص کو دبوچ لیا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا۔ اس خونخوار درندے نے اس شخص کو چند لمحوں میں ہی چیڑ پھاڑ کر کھا لیا۔ قافلے والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کا نتیجہ ہے۔ واقعہ فضائل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورۃ توبہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اپنا گھر چھوڑا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت مقام ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ظلم و ستم برداشت کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل کی راہ میں اور دین اسلام کی سرخروئی کے لیے اپنے مال کو بے دریغ خرچ کیا، اور سوائے غزوہ بدر جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، ہر غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسترخوان بہت کشیدہ تھا۔ صبح و شام لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے اور اس بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ عز و جل نے سورۃ فتح میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا جب وہ اس درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں کو جانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت میں اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ و مقام کا پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ عز و جل نے سورۃ بقرہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کے بارے میں فرمایا، اور وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین بنایا۔ اس سے پہلے کبھی کسی شخص کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں نہیں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ ان دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت مغموم تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کیا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کیوں مغموم ہوتے ہو؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ منتقل ہونے پر مغموم ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ، مجھے ابھی جبریل علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا یہ پیغام پہنچایا کہ میں اپنی دوسری کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن افراد کو سفارت کے لیے منتخب کیا ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 6 ہجری میں عمرے کا ارادہ کیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارت کے لیے صدران مکہ کے پاس بھیجا۔ صدران مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے بیت اللہ کے طواف کی اجازت دی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کروں گا جب تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کر لیتے۔ دوسری جانب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر رشک کر رہے تھے کہ اگر انہیں طواف کی اجازت نہ بھی ملی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف ضرور کر لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز میرے بغیر طواف کعبہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ مجھے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے۔